فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل۔ آپ تذکرہ سن رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ جب مدین سے پلٹے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، تو کوہ طور راستے میں آتا تھا، طور پہاڑ، اس راستے سے گزرے تو اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر کہا کہ اے موسیٰ اب جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کو بتاؤ کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کو اب زیادہ ان پہ ظلم و ستم نہ کرو اور ان کو غلامی سے آزاد کرو۔ جب یہ وہاں پر گئے تو فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اے موسیٰ، تو مجھے دعوت دے رہا ہے، کیا تو وہی موسیٰ نہیں ہے کہ تیرا بچپنا اور تیری عمر کا ایک حصہ ہمارے پاس گزرا ہے اور تیری ہم نے پرورش بھی کی ہے، تجھے پالا پوسا ہے، اور تو نے پھر ایسا کام بھی ایک یہاں پر کیا ہے کہ ایک بندے کو تو نے ہمارا قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں فعلتها اذن وانا من الضالین، یہ کام مجھ سے ہو گیا تھا، بھول سے ہو گیا تھا، کوئی جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا، اور پھر تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہاں سے میں نکل گیا، اور فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب میں یہاں سے چلا گیا تو اللہ پاک نے مجھے نبی بھی بنایا، مجھے حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو اے فرعون، تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تو یہ مجھ پہ میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ تجھے میں نے پالا ہے، تیری پرورش کی ہے، تیری تربیت کی ہے، تو ہمارے پاس رہا ہے، یہ مجھ پر تو احسان جتلا رہا ہے، اور تجھے اپنا نہیں پتہ کہ اَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِیل، میری قوم کو تو نے صدیوں سے غلام بنا رکھا ہے، اس کا نہیں پتہ تجھے جو مجھے تو نے کچھ عرصہ پالا پوسا ہے وہ تو احسان جتلا رہا ہے، اور بنی اسرائیل ساری قوم میری کو تو نے ایک زمانے سے غلام بنا رکھا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا اچھا بتاؤ وما رب العالمین، تو جس رب کے بارے میں کہتا ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کون ہے رب العالمین، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور ان کے درمیان ہر چیز کا پیدا کرنے والا رب وہی ہے اگر تجھے یقین آ جائے۔ تو فرعون پلٹ کے کہنے لگا اپنے درباریوں کو کہ دیکھو الا تستمعون، تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، دیکھو میں کوئی ویسے ہی بات نہیں کر رہا، وہ وہی رب ہے جو تمہارا بھی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی ہے۔ فرعون نے کہا یہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان ہر چیز کا، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے۔ تو فرعون دھمکیوں پر اتر آیا، نشانیاں پوچھی، انہوں نے نشانیاں بھی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، فرعون نے جب نشانی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکا اس کے سامنے،
وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر اس کو پکڑ لیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا، پھر نکالا، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ تو یہ نشانیاں جب اس نے دیکھی تو اپنے درباریوں کو کہنے لگا لمن للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، تو چلو ایسا کرو اس کے جادو کا مقابلہ ہم جادوگروں سے ہی کرتے ہیں۔ تو خیر جی، ایک دن مقرر ہوا، جادوگر سارے اس نے جمع کیا اپنے ملک سے، بڑے بڑے نامور، اور جادوگروں کے جمع کرنے کے بعد وہ وقت آیا جب مقابلے کا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے آئے۔ تو فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر کہنے لگے فرعون اگر ہم اس موسیٰ پہ غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں تمہارا بہت بڑا انعام ہوگا کہ تم کو میں اپنے وزیروں مشیروں میں عہدے دے دوں گا اور اپنے مقربین میں شامل کروں گا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جادوگرو چلو تم اپنا کام شروع کرو، اور جادوگروں نے اپنا کام شروع کیا۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی پھینکی، اپنی رسیاں بھی پھینکی، اور کہنے لگے بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آ کر رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دل کے اندر تھوڑے گھبرائے، ڈرے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اپنا یہ عصا لاٹھی جو ہے اس کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنا انہوں نے جادو کیا ہوا تھا نا، وہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی تھی، اس رسیاں وغیرہ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اژدہا بن کر اس نے سب کو نگل لیا، سب کا صفایا کر دیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی ہم نے جادو کیا ہے، ہمارے اس بڑے بڑے جادوگروں کے اس عمل کے اوپر غالب کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، جس نے ہمارا سارا جادو ختم کر دیا ہے ایک لاٹھی کے ساتھ، اور یہ معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا وہیں پر وہ جادوگر سارے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میری اجازت مشورے کے بغیر تم اس پہ ایمان لے آئے ہو، تو لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا یہی ہے، یہی تمہارا استاد ہے، تم نے بھی اس کے شاگرد ہو تم لگتا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ تم جو ایمان لائے ہو نا ابھی اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں میں کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ تو جادوگر وہ سمجھ گئے تھے، مومن بن چکے تھے اب، تو چونکہ انہوں نے معجزہ دیکھ لیا تھا تو پختہ ایمان اور یقین ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، کہنے لگے لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جائیں گے اور ہمیں امید ہے ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو جو کرے گا دنیا ہے میں ہی کرے گا، اور تو کر کے دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ اسی اسنا میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی دی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو راتوں رات ان کو پیغام پہنچاؤ اور ان کو لے کر نکل جاؤ۔ تو خیر جی جتنے دن یہاں موسیٰ علیہ السلام رہے ان کے اوپر اور بھی چیزیں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی نشانیوں کے طور پر، کہ فرعونی جتنے بھی تھے ان کے اوپر اللہ نے پہلے قحط نازل فرمایا، جب قحط ہوا تو یہ سارے پھر پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو
کہ وہ ہماری یہ قحط سالی ختم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ پھر ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا، جو بھی پانی پیتے تھے اس میں خون آتا تھا۔ جب پھر اپنا بنی اسرائیل والا کوئی بندہ پیتا، وہی پانی لے کر وہ پانی بن جاتا، اور فرعونی لیتا تو وہ خون بن جاتا۔ اس سے بھی بڑے تنگ ہوئے وہ۔ پھر فرعون سارے مل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ پھر وہ عذاب ختم ہوا، وہ ایمان نہ لائے۔ پھر ان کا یہ جو مینڈک ہوتے ہیں ان کا عذاب آیا، ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک۔ ہانڈی پکا رہے ہیں اس میں مینڈک اچھل کے جا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں اس میں مینڈک اچھل کے جا رہے ہیں۔ یہ مینڈکوں کا عذاب بھی ان پر آیا۔ پھر یہ آئے موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے۔ پھر دعا کی، وہ بھی ختم ہوا، ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ پھر ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، جوئیں ہی جوئیں ہیں جی۔ تو اتنی جوئیں کہ جام مجلس میں جو بیٹھتا بس ان کے سروں سے گر رہی تھی، داڑھیوں سے جوئیں ہی جوئیں ہر طرف پھیل گئی۔ پھر وہ آئے موسیٰ یہ جوؤں کا عذاب آپ دعا کریں اللہ سے یہ ختم ہو جائے، ہم ایمان لائیں۔ تو یہ عذاب بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو دور ہو گیا، لیکن ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے۔ یہ جتنے بھی قبطی لوگ تھے، فرعون کی جو اس کی رعایا جتنی بھی تھی، تو خیر جی اللہ پاک نے حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور فرمایا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے جی، اور جب بحیرہ کلزم اس کے کنارے پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، آگے سمندر ہے اور پیچھے جناب فرعون کی فوجیں ہیں۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر۔ فرعون کہنے لگا چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم تو ماریں گے، موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں، ہمارے لیے آگے جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، پیچھے رہیں گے تو فرعون کی فوجیں ہمیں قتل کر دیں گی، یہ کہاں پھنسا دیا تو نے ہمیں۔ تو خیر موسیٰ نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، تم گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ حکم ہوا اے موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی جو ہے نا یہ تیرا معجزہ ہے، یہ صرف سانپ ہی نہیں بنتی، اس سے اور بھی بڑے کام ہوں گے، مارو اس لاٹھی کو اس سمندر پہ ماری تو وہاں پر اللہ کہتے ہیں پانیوں کو ہم نے ٹھہرا دیا اور 12 راستے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں سے بن گئے، اور ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار گزر گئے 12 راستے۔ پلٹ کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی مارنا چاہی کہ یہ سمندر کی لہریں جاری ہو جائیں، اللہ نے منع فرما دیا، نہیں ابھی ان لاٹھی نہیں مارنی، ان کو اس سمندر میں آنے دو، اپنے دشمن کو آنے دو، اور جب وہ آ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ ان کا حشر نظارہ خود کر لینا۔ وَنَجَّيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ اس کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پیچھے جو آئے نا سمندر میں فرعون اور اس کے لشکری فوجیں، تو وہ اللہ پاک نے سمندر کو چلنے کا وہاں پر حکم دے دیا، سمندر جاری ہو گیا۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں فرعون کو غرق ہوتا ہوا، اپنے دشمن کو تڑپتا ہوا، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا اور یہ لوگ وہاں سے پار چلے گئے۔ اور جب فرعون، اللہ کہتے ہیں جب اس کے اندر آیا نا، سورہ یونس میں فرمایا جب فرعون آیا تو وَجُنُودَهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب غرق ہونے لگا سمندر میں
کالا پھر کہنے لگا فرعون آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس اللہ پر موسیٰ اور بنی اسرائیل ایمان لائے وہی میرا بھی رب ہے، انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ اس وقت جب غرق ہونے لگا تو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا اس کا منہ بند کر دو۔ 400 سال تک لوگوں کو اپنی عبادت پہ لگائے رکھا اور ساری نشانیاں اس نے جھٹلا دی، اور اب یہ موت کو سامنے دیکھ کر اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی تو نے فساد، شرک اور کفر پھیلائے رکھا، تو غرق ہو گیا۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، ہم تیرے جسم کو، بدن کو محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ پچھلی دنیا جو آئے گی ان کے لیے تو ایک نشانی بطور عبرت کے رہ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے، آیتوں سے غافل ہیں، ہم بطور عبرت کے تیرے جسم، تیری لاش کو باقی رکھیں گے۔ یہ سن 1800 کی بات ہے، اس وقت یہ فرعون کی لاش سمندر سے دریافت ہوئی تھی، اور یہ قرآن سچی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا تھا ہم تیری سمندر کے اندر تیری لاش محفوظ ہے، فرعون کی لاش محفوظ ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے 1500 سال بتا دیا گیا تھا، لیکن اس وقت سمندر کے اندر سے فرعون کی جسم کی لاش برآمد نہیں ہوئی، یہ 1800 میں برآمد ہوئی ہے۔ اور قرآن کی سچائی اور حقانیت دنیا نے دیکھ لی کہ قرآن نے تو پہلے بتا دیا تھا فرعون کی لاش محفوظ ہے، آج وہ تمہیں مل چکی ہے۔ فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم کے اندر محفوظ ہے، اور یہ نمک کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اور نمک کے اندر، سمندر کے اندر نمکیات زیادہ ہوتی ہے، نمک کے اندر چیزیں خراب نہیں ہوتی، تو یہ ہزاروں سال سمندر کے اندر اللہ پاک نے اس کو، جسم کو محفوظ رکھا بطور عبرت کے، بطور نشانی کے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے سمندر پار ہو کر پھر کیا کیا، یہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔